بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صابر شاکر کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ آج جناب 3 دسمبر ہے، سال 2020 اور دن ہے آج جمعرات کا۔ آج ایک بڑی اچھی خبر ہے اور وہ خبر دشمنوں کے لیے اچھی خبر نہیں ہے، لیکن ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان اور چین کے لیے ایک بہت بڑا دن گزر چکا ہے جناب۔ کل کا دن تھا، پاکستان کے لیے بہت بڑا دن تھا اور یقیناً پاک چین دوستی کے لیے بھی بہت بڑا دن تھا، اور وہ اس لیے تھا کہ 1100 میگا واٹ کی پیداواری صلاحیت کے حامل پاکستان کے ایٹمی بجلی گھر میں ایندھن کی لوڈنگ کا آغاز کر دیا گیا، اور $9.5 ارب کی لاگت کا جناب یہ K2 نامی بجلی گھر جو ہے یہ چین کے تعاون سے بنایا گیا ہے، اور پاک چین دوستی کی ایک زندہ مثال۔ اور یہ کیوں اتنا ضروری تھا؟ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان انرجی کرائسس کا شکار ہے، انرجی کا بحران، توانائی کی ضروریات پوری نہیں کر پا رہا، اور اگر ضروریات پوری کرتا ہے تو وہ امپورٹ کرنی پڑتی ہے، وہ LNG کی صورت میں، گیس کی صورت میں، اس صورت میں فیول بھی امپورٹ کرنا پڑتا ہے، اور اگر بجلی فیول سے پیدا کی جائے تب بھی مہنگی ہے، اور گیس LNG کی صورت میں آ رہا ہے وہ بھی مہنگی ہے، اور یہ سارے ڈالرز کی صورت میں زر مبادلہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اور جب 9/11 کے بعد امریکہ کو پاکستان کی ضرورت پیش آئی تو اس دوران جناب امریکہ نے بہت معاہدے کیے، بہت سارے ورکنگ گروپس بنائے، اور بہت ذرا قریب آ گئے، اور پاکستان کا ایک اتحادی پاکستان کو اپنا اتحادی بنا لیا، فرنٹ لائن اتحادی بنا لیا، بہت سارے لالی پاپ دیے، اور یہ بھی کہا کہ جناب ہم آپ کی ضروریات پوری کریں گے۔ یعنی لنگر آن کرتے رہے، دیا کچھ نہیں، ترساتے رہے، اور بس اتنا دیا کہ ہم سانس لیتے رہیں بڑی مشکل سے۔ اس دوران چائنا نے کیا کیا؟ چائنا ظاہر ہے جی پہلے دن سے ہی پاکستان کا دوست ہے اور آئندہ بھی رہے گا، تو چائنا نے کچھ پروجیکٹ شروع کر دیے، اور ایٹمی بجلی گھر یہ 2015 میں شروع ہوا تھا، جو کہ اب پایہ تکمیل کو پہنچ چکا 5 سال کے عرصے میں۔ تو اس نے جناب بجلی شروع کر دی ہے۔ اس سے پہلے یہ جناب جو پاکستان نیوکلیر ریگولیٹری اتھارٹی ہے، اس سے باقاعدہ طور پہ منظوری لی گئی، اور چائنیز حکام جو ہیں وہ پاکستان میں موجود رہے، اور ایون 1 سال سے کرونا ہے، کرونا کے باوجود جو چائنیز آفیشل تھے، چائنیز ماہرین، انہوں نے کام بند نہیں کیا، اور نہ ہی پاکستان نے کام بند کیا، اور یہ سارا پروسیس خاموشی سے اور بڑی تندہی سے ہوتا رہا۔ اس میں چیئرمین ایٹمی توانائی کمیشن محمد نعیم، ممبر پاور ایٹمی توانائی کمیشن، اور پاکستان کے متعلقہ ادارے، اور خاص طور پہ اس میں ہمارے فوجی حکام جو ہیں جناب وہ بھی، اسٹریٹجک پلان ڈویژن کے لیفٹیننٹ جنرل ندیم ذکی، ان سب کا بہت اہم رول ہے، اور چینی حکام کا تو ہے ہی ہے۔ تو ایٹمی بجلی گھر K2 جو ہے جی یہ پریشرائزڈ واٹر ریکٹر PWR کہلاتا ہے، جو چائنیز HPR 1000 ٹیکنالوجی پر چلنے والا جدید خودکار حفاظتی نظاموں سے آراستہ 3rd جنریشن ایٹمی پاور پلانٹ ہے، اور اس کی تعمیر 31 اگست 2015 سے شروع ہوئی، اور اپریل 2021 میں تمام تر حفاظتی اور آپریشنل جانچ کے بعد یہ بجلی گھر جناب بجلی کی باقاعدہ پیداوار شروع کر دے گا، یعنی اگلے سال اپریل تک، ٹھیک 4 ماہ کے بعد۔ اس طرح کا 1100 میگا واٹ کی پیداواری صلاحیت کا حامل ایک اور ایٹمی بجلی گھر K3 بھی اگلے سال کے آخر تک اپنی پیداوار شروع کر دے گا، اور عالمی جوہری سائنسدان کورونا وبا کے باوجود بھی ان منصوبوں پر کام کرتے رہے، اور عالمی جو برادری ہے اس سے متعلق وہ اس کو بڑی کامیابی قرار دے رہے ہیں، کیونکہ میں تو نان ٹیکنیکل آدمی ہوں، لیکن یہ ایک بہت بڑا پاکستانیوں کے لیے خوشخبری کی بات ہے کہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا، ان حالات میں وہ پورا ہوا ہے۔ ناظرین، کراچی نیوکلیر پاور پلانٹ 1972 میں بجلی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے لگایا گیا تھا، اور اس وقت اس کی گنجائش تھی 137 میگا واٹ، ٹھیک ہے جی۔ وہ
137 मेगावाट का था, ये 1100 मेगावाट का है। और उस वक्त भी क्या हुआ था, उस वक्त असल जो चीज़ है जो जिससे कि उस वक्त भारत ने जी क्या किया, भारत आलमी अदालत में चला गया, भारत से आलमी अदालत में गया और साइंसदानों के साथ मिलकर शहरी तंजीम और सरगर्म जो थी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनको साथ में लाया, प्रोपेगेंडा किया। प्रोपेगेंडा करने के बाद मुख्तलिफ़ किस्म के खदशात, और वो एक स्टे ले लिया और वो स्टे ऑर्डर कई माह तक जी वो चलता रहा। बिलाखिर पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला आया और इस पावर प्लांट को भी इंडिया, जो हमारा अज़ली दुश्मन है, इंडियन अवाम नहीं, इंडियन जो इस्टेब्लिशमेंट है जी उसकी बात कर रहा हूँ, इंडियन अवाम हमारे दोस्त हैं, वो इंडियन अवाम, पाकिस्तान के अवाम बहुत आपस में प्यार करते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन जो रॉ है जी, डोवल है, आरएसएस है, बीजेपी है, हिंदुत्व का फ़लसफ़ा है, वो नहीं चाहता, क्योंकि उनकी अपने दुकानें बंद हो जाएंगी अगर हम एक दूसरे के करीब आ गए। और इस हवाले से जनाब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी और वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूक्लियर ऑपरेशन और दीगर जितने भी हिफाजती मयारात थे जी, उनको भी हमने रखा, उनका भी मद्देनज़र रखा, और ताकि हम आलमी मयार के मुताबिक चलें और तमाम कवानीन पूरे करें, तमाम प्रोटोकॉल्स पूरे करें, और ये सब कुछ हुए। और इस तरीके से, और सिक्योरिटी भी जनाब हमारी वो थी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होती है, और ये सब कुछ हुआ। और ये चीज़ शुरू हुई सितंबर 2020 में वियना में एक 64वीं आलमी एटमी तवानाई एजेंसी की कॉन्फ्रेंस थी, और इस मौके पे भी भारतीय लॉबी ने इन मंसूबों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे की कोशिश की थी। और कॉन्फ्रेंस से वीडियो ख़िताब करते हुए उस वक्त हमारे चेयरमैन एटमी तवानाई कमीशन मोहम्मद नईम ने जनाब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लगाए गए इल्ज़ामात और इंडिया की बोलती बंद की और आलमी बरादरी को मुतमईन किया। क्योंकि ये मैं सारा इसलिए बता रहा हूँ कि ये बड़ा अहम संग मील हमने अबूर किया है, और इस दौरान जितनी रुकावटें भारत ने कहाँ कहाँ खड़ी की वो मैं आपको बता रहा हूँ। और उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक तरफ अमेरिका हमें लॉलीपॉप दे रहा था, दूसरी तरफ इन चीज़ों को रुकवाने के लिए भी भारत जो है, भारत की अपनी तो कुछ भी नहीं है से, तो भारत को आगे कर दिया जाता है, वो एक किराए का टट्टू बन जाता है, वो ये काम करता रहता है। यही चीज़ चाइना उनको समझा रहा है कि आप अमेरिका का खेल मत बने, उनका ना खेल खेलें, ना उनके पिट्ठू बने, यहाँ पे आएँ और पड़ोसियों की तरह रहें। इसी तरीके से IAEA के रहनुमा असूलों के मुताबिक जी इसको अपग्रेड किया गया, और आलमी एटमी तवानाई एजेंसी जो है उसके प्रोटोकॉल्स को भी हमने फॉलो किया। और जहाँ जैसे जैसे इंडिया इतराज़ करता गया वो इतराज़ात मुस्तरद होते गए, क्योंकि पाकिस्तान का प्रोग्राम बिल्कुल पुरअमन और सिविल मकासद के लिए था। और 2 एटमी बिजली घरों के साथ ही पाकिस्तान ने चीन के ताउन से एक और जी नीलम जहलम पावर प्रोजेक्ट भी मुकम्मल कर लिया है, जो कि नेशनल ग्रिड स्टेशन मुंसलिक हो चुका है। और इसके अलावा CPEC के मेगा प्रोजेक्ट्स में भी तवानाई के 11 छोटे बड़े मंसूबों में से कुछ तो मुकम्मल हो चुके हैं और कुछ तामीर के आखिरी मराहल में हैं। सिर्फ CPEC के तवानाई के मंसूबों से जी पाकिस्तान को तकरीबन 5000 मेगावाट से ज़ायद बिजली हासिल होगी। 5000 मेगावाट जी से ज़ायद बिजली हासिल होगी, और अगर 5000 मेगावाट हमें मिल जाती है तो उसके बाद हमारी तवानाई के मसाइल, बल्कि हम तवानाई एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में हो जाएंगे, और फिर इंडस्ट्री को भी जितनी चाहें बिजली दे सकते हैं। गैस जो हमें मंगवानी पड़ती है ज़र मुबादला के ज़खायर, उससे हमारी बचत हो जाएगी और हम खुद कफ़ील हो जाएंगे। और पाकिस्तान का जो लोड शेडिंग का मसला है वो तो खैर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो K2 में फ्यूल लोडिंग के आगाज़ के साथ ही दूसरी बड़ी खबर यह है कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत 700 मेगावाट के एक हाइड्रो पावर मंसूबे की तामीर के लिए चीनी कंपनी के साथ मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं, और 1 अरब 35 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी के हमल मंसूबे के लिए तमाम तर ईंधन जो है वो मुकामी तौर पर तैयार किया जाएगा जी। और यानी कि पाकिस्तान को किसी भी किस्म की इम्पोर्ट नहीं करनी पड़ेगी, दरामदी ईंधन पर इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा। अगेन बचत होगी हमें ज़र मुबादला की। और इन मंसूबों पे भी जी चीन का एक गैज़ोबा ग्रुप है और पाकिस्तान का लारैब ग्रुप है, ये शराकतदार हैं, और इसको भी
کوشش کی گئی، بلکہ کوشش کامیاب بھی کی گئی کہ آزاد کشمیر کا متنازع بنانے کے لیے اس میں عالمی مالیاتی ادارے جو فائنانس نہ کریں، تو اس کا پھر حل نکالا گیا چائنا اور پاکستان نے مل کے۔ تو ایک کنسورشیم بنا، کنسورشیم میں چائنا ڈیولپمنٹ بینک، انڈسٹریل اینڈ کمرشل بینک آف چائنا، چائنا کنسٹرکشن بینک اور بینک آف چائنا جیسے بڑے نام جو ہیں وہ مل کے جناب اس کو فائنانس کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے یہ ہمارا کام ہو رہا ہے۔ اور بھارت کو جناب یہ ہرگز چیزیں ہضم نہیں ہوتی، اور بھارتی میڈیا جو ہے وہ چینی وزیر دفاع کے پاکستان اور نیپال کے جو وزیر دفاع نیپال کا وزٹ کیا اس کے ساتھ بھی اس کو لنک کر رہا ہے، اور وہ کافی سیکھ پا ہے کہ جناب کس طریقے سے چائنا جو ہے وہ نیپال اور پھر پاکستان اور پھر یہ ایٹمی توانائی کے بڑے بڑے بجلی گھر، اور یہ ایک اندازے کے مطابق جی میں آپ کو اگلا بات بتاؤں، یہ بھارت جو واویلا کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چین کا ملکی سطح پر تیار کیا گیا پہلا ایٹمی بجلی گھر فعال ہو چکا ہے، جو کہ 10 بلین کلو واٹ فی گھنٹہ بجلی فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اسے نیشنل گرڈ کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے۔ بھارت کی جانب سے یہ واویلا اس لیے کیا جا رہا ہے کہ بھارتی وزیر دفاع، بھارتی دفاعی تجزیہ کار جو ہیں وہ حکومت کو انڈین حکومت کو پاک چین ایٹمی ٹیکنالوجی شیئرنگ کے حوالے سے کئی بار خبردار کر چکے ہیں کہ جناب بھارت تباہ کن، یہ بھارت کے لیے تباہ کن ہوگا یہ جو بھی منصوبے پاکستان اور چائنا کے درمیان ایٹمی شعبوں میں اور توانائی کے شعبے میں اور دفاعی شعبے میں ہو رہے ہیں، یہ بھارت کو بہت مہنگے پڑیں گے۔ اور انڈین ذرائع ابلاغ جناب وہ ہندوستان ٹائم ہو، ہندو ہو، سب کے سب اس مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ چائناز فرسٹ ڈومیسٹیکلی میڈ نیوکلیئر ریئیکٹر گوز آن لائن، یہ اس کی ہیڈ لائن ہے۔ تو یہ جناب ساری چیزیں ہیں، تو آنے والے دن انشاءاللہ پاکستان کے لیے بھی اچھے ہیں، چائنا کے لیے بھی، اور کشمیر کے مسلمانوں کے لیے بھی اور کشمیریوں کے لیے بھی اچھے ہوں گے، اور آہستہ آہستہ جو چیزیں پک رہی ہیں انڈیا کے اندر وہ بھی ان کے لیے وبال جال بن سکتی ہیں۔ تو جناب بھارت کے میرے پیارے شہریوں، میرے ہم وطنوں، کیونکہ میرے بڑوں کا جی وطن جو ہے وہ ہندوستان تھا، وہاں سے ہم آئے تھے، تو اس لیے میں ان کو ہم وطن کہتا ہوں۔ تو آپ اور ہم نے مل کے رہنا ہے، اپنی یہ نکلیں اپنی افواج اور اپنے یہ بی جے پی اور آر ایس ایس اور ان سب کے چنگل سے۔ اجیت ڈوول نے آپ کو کچھ نہیں دینا سوائے تباہی کے، نہ نریندر مودی، نہ بی جے پی، نہ آر ایس ایس۔ تو اس سے نکلیں۔ پاکستان میں تمام برادریاں، تمام مذہب کے لوگ بڑے خوش و خرم رہ رہے ہیں جناب، کرتارپورہ آپ کے سامنے ہے۔ تو آئیں ایک بار پھر ہم ملتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔